اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ ہے خدا تعالیٰ قرآن کریم کے سورہ عنکبوت میں واقف ہے. یہ سورہ جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 23ویں شب یعنی اعمال شب قدر مولا فرماتے ہیں کہ ہر بندہ مومن کو کوشش کرنا چاہیے کہ سورہ کی ضرور تلاوت کرے. سورہ عنکبوت اس کو ضرور پڑھے اور اس کے ساتھ جو سورہ ہیں یعنی سورہ قصص، سورہ مومنون، سورہ روم، یہ ایک دوسرے کے بعد سوروں کی ترتیب ہے. یہ کچھ سوروں کو جب آپ تلاوت کرتے ہیں اور اس پہ یہ 3 سورے لگاتار جب پڑھیں اس کو تو معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن ایک شب میں ایک رات ان 3 سوروں کو پڑھ لے تو اس کا شمار اولیاء اللہ میں ہوگا. یعنی اللہ کا ولی اس کو شمار کیا جائے گا کہ اس کو ایک رات میں پڑھ لے. بڑا آسان کام ہے، ایک رات میں پڑھ لیں. تو انہیں آیتوں کو جب پڑھیں گے تو اس آیتوں میں لکھا ہوا ہے سورہ فرقان، سورہ قصص، کہ وہاں آپ کو ملے گا کہ رحمان کی بندوں کی صفات، رحمان کی بندوں کی خدا تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی. تو اس میں ایک ہی صفت بتائیے کہ رحمان کی بندے جو ہیں وہ آیتوں پر گرتے نہیں ہیں. قرآن میں حکم دیا ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اب بندہ ولی بننے کے لیے کہ ولیوں میں شمار ہو جاؤں اور اگر تیزی سے پڑھے گا تو ہرگز بھی ولی میں شمار نہیں ہوگا. قرآن منع کر رہا ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. اب ٹھہر ٹھہر کر مطلب کیا کہ رات کے ساتھ اور رک کے پڑھے؟ نہیں، تقاضا یہ نہیں ہو رہا. تقاضا یہ ہو رہا ہے کہ رحمان کے بندے جو ہیں وہ آیتوں پر گر نہیں پڑتے ہیں بلکہ ان پہ غور کرتے ہیں. ان آیتوں کو پڑھنا بھی ہے اور ان کے اوپر غور بھی کرنا ہے. اب جب بندہ غور کرے گا، ان آیتوں کو پڑھے گا، تو ان آیتوں میں ان سوروں میں آپ کو تذکرہ ملے گا چاند، سورج، ستارے، سیارے، برج، آسمان، فرات، پانی، بادل. یہ سب کیا ہے؟ فرمایا یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اس کی قرآن نے بتایا کہ یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور جب معصومین علیہ السلام یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سنو یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ کہکشاں، اس سے جو تمہیں جو دکھائی دے رہی ہے یہ ظاہر ہے. یہ سورج ظاہر ہے، یہ چاند ظاہر ہے، اس کی حقیقت ہم ہیں. فرمایا سورج سے مراد میں محمد ہوں، چاند سے مراد علی ہیں، آسمان سے مراد عصمت ہے. اب وہ پوری ترتیب آپ کے ذہن میں آتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ میں چھوٹی تصویر دکھا کر اور پھر جس آیت کا تذکرہ کیا سورہ عنکبوت کی پہلی آیت کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ کسی بندے نے کہا، نجومی تھا اور کچھ اور افراد بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ایک دفعہ حساب کتاب بتا رہا تھا. مولانا نے پوچھا کہ یہ زحل کا سیارہ جو ہے، ستارہ جو ہے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کیا محسوس ہے؟
کہ کیا بکواس کرتے ہیں. تو یہ معلوم ہے زحل کیا ہے. تو مولا بتائیے. اب دیکھیے مولا بتا رہے ہیں کہ ستاروں کی ایک دوسرے سے رابطہ اور ان کے مل کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے چل رہے. تو ستارے کوئی نہ کوئی تصویر بناتے ہیں. کبھی وہ تصویر اقرب بن جاتی ہے تو وہ کہلاتا ہے کہ یہ اقرب ہے. یہ برج وہ برج بنتا ہے. جب ستارے ملتے ہیں تو برج بنتا ہے. تو یہ برج اقرب ہے, یہ برج سوار ہے, یہ برج زحل ہے. تو کہا یہ جو برج زحل ہے نا, اس سے مراد ثاقب ہے, نجم ثاقب. اور یہ نجم ثاقب وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا شیطان کو بھگاتا ہے. یہ نجم ثاقب کے ذریعے سے خدا. اب وہ ساری بات آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو گئی ہوگی کہ جب یہ شیاطین خبریں لینے جاتے تھے حضور اکرم کی آمد سے پہلے, اور جا کر وہاں سے خبریں لا کر اور پھر یہاں کے جادوگروں کو بتاتے تھے, اور جادوگر یہاں پر جادو کرتے تھے. تو آج بھی انہی بنیادوں پر جادو ہوتا ہے, اور پھر اس کا توڑ بھی ہے, اور بہت آسان توڑ ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے, اکثر یہ تھا نہیں, اکثر یہ کوئی محسوس ہوتا ہے کہ اس پہ جادو وادو ہو گیا, اپنے معاملات کو وہ جادو سے توڑ دیتے ہیں. تو کبھی کبھی ہوتا بھی ہے, ہو بھی جاتا ہے, کیا بھی جاتا ہے, پھر اس کا توڑ بھی ہے. اب بہرحال جب حضور کرم آ جاتے ہیں تو شیاطین کا یہ راستہ روک دیا جاتا ہے کہ اب یہ خبریں نہیں لا سکتے. حضور کے آنے کے بعد یہ خبریں نہیں لا سکتے. تفصیلات بہت ہے, میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. اب یہ خبریں نہیں لا سکتے تو ان کو ایک مقام ہے, اور روکنے کا مقام ہے جو ان کو روکتا ہے. تو کون روکتا ہے کہ ان کو ثاقب مارا جاتا ہے, نجم ثاقب مارا. تو فرمایا حضور اکرم نے کہ معلوم ہے نجم ثاقب سے کون مراد ہے. تو ہمارا کون ہے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب سے مراد مولا علی ہے. یعنی بہت کریں آپ, یعنی اگر جادو توڑنا ہے تو ولایت امیر المومنین آسان نسخہ ہے. کوئی لمبے چوڑے وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر وظیفے نہ پڑھیے, نہیں پریشان ہوئیے, اپنے آپ کو ہلاکت پہ نہ ڈالیے, ولایت امیر المومنین سے وابستہ ہو جائیے, عشق کا جادو ختم ہو جائے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ کبوت. اب سورہ کبوت کی پہلی آیت کہتی ہے الف لام میم, کہ ہم نے, تم کیا سمجھتے ہو, اب خطرناک بات آ رہی ہے, تم کیا سمجھتے ہو اللہ مخاطب, تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ کہہ دینے سے کہ میں ایمان لایا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. بالکل صاف الفاظ میں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے کہہ دیا کہ میں مومن ہوں تمہیں چھوڑ دیا جائے گا, کہ تم یہ کہہ کر گزر گئے. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں ایمان لایا یہ کہہ کر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ میں مومن ہوں مجھے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. کہا ہرگز نہیں, ہم تمہیں آزمائیں گے, تمہارا امتحان ہوگا. بالکل ایسے ہی لکھا ہے, 1 سے 3 آیتیں پڑھیں. تمہارا امتحان ہوگا, تمہیں آزمایا جائے گا, تمہیں پرکھا جائے گا. بغیر آزمائش کے تم مومن ہو نہیں سکتے. اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ صبح کو بندہ مومن ہوتا ہے اور شام کو کافر ہو جاتا ہے, اور شام کو کافر ہوتا ہے اور صبح پھر مومن ہو جاتا ہے. بھائی کیا ہے ایمان اور کفر؟ بھائی کسی سے پوچھیں تو بندہ کہتا ہے کہ یہی ہے معصوم کی حدیث, اور یہی قرآن میں لکھا ہے کہ مایوسی کفر ہے. بندہ صبح مومن ہے, شام کو مایوس ہوا, کافر ہو گیا, اور آفس سے آ کر مولا عباس کے رب کے سامنے آ کے کھڑا ہوا, پھر مومن ہو گیا. نہیں اور کیا, آپ نے بات ہو گئی, مجلس ہو گئی. بھائی آپ کی فکر بتا رہی ہے کہ آپ آمادہ نہیں ہیں. درود بھیجیے گا بلکہ تھوڑا سا اور آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں. لیکن ساتھ میں ہمیں ایک ٹائم فریم بھی دیا گیا ہے, جو ٹائم فریم میں رہنا. چلیں ٹھیک ہے. بندہ مومن ہے, نام ہے قارون. قرآن پڑھ رہا ہوں, یہی سورہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, سورہ فرقان, سورہ قصص, سورہ کبوت. بندہ مومن ہے, کیا نام ہے؟ قارون. قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مومن تھا, بعد میں کیا ہوا اس کا حال؟
دولت ہے کافر ہو گیا. ابھی آپ کہیں گے یار ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ مایوس ہو کے کافر ہو جاتا ہے. نہیں، کافر ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زیادہ دولت آ جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. ادھر غرور پیدا ہوا اور منزل کفر میں داخل ہو گیا. غرور بھی کفر میں داخل کر دے گا، تکبر بھی کفر میں داخل کر دیتا ہے. یہی قارون کے ساتھ ہوا. ساری آیتیں نہیں پڑھنا، بس صرف خلاصہ. حالانکہ بڑا زبردست واقعہ ہے کہ 1.5 گھنٹہ ایک مجلس میں گزر جاتا ہے قارون کا واقعہ پڑھنے سے، اور اس کا نتیجہ بھی ایسا آتا ہے سامنے کہ بندہ نکل کے سامنے آ جاتا ہے. اور اس طرح سے بندہ تپتا ہے کہ باسو نے فرمایا کہ تمہیں تپایا جائے گا. کبوت ہے، تمہیں تپایا جائے گا، اور اتنا تپایا جائے گا کہ جیسے سونے کو تپایا جاتا ہے، اور تم پر سے میل کچیل اتر جائے گا، اور تم نکھر کے معصوم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ. بھائی بندہ گناہگار ہو کے تو اس کی بارگاہ میں نہیں جائے گا نا. رجس تو یہاں پہ آ نہیں سکتا، اس فرش پہ بیٹھ نہیں سکتا، نجاست تو یہاں آ نہیں سکتی، محمد والے محمد قریب آ نہیں سکتی، تو پاک ہو کر ہی جائے گا. یعنی اتنا تپایا جائے گا تمہیں. اور تفسیر نبوی نے اس طرح سے لکھا کہ جیسے یونیورسٹی کے اندر طالب علم آتا ہے تو طالب علموں میں مقابلہ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، اور ان کی صلاحیتیں نکھر کے سامنے آتی ہیں کہ کون کتنی صلاحیت رکھتا ہے. یہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے. بالکل ایسے ہی تفسیر نبوی نے لکھا کہ بالکل ایسے ہی معاملہ ہے. اب یہ تمام باتیں چھوڑتے ہوئے براہ راست قاری فرمان علی قرآن تو ہر جگہ تک موجود ہے. جب اس پہلی سے 30 کی آیت پڑھیں گے تو اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یا علی، جب کہا نا کہ ان آیتوں کو پڑھا لوگوں کے سامنے کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا، اور تم میں جو نیک اعمال والے ہوں گے، عمل صالح بدل آنے والے، انہیں کامیاب قرار دیا جائے گا، اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا. لاؤ گے گناہ، انہیں نیکی بنا دیا جائے گا. اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ سارے معاملات اس میں آگے درج ہیں. تو اب جناب ایک دفعہ کہا کہ یا علی، یہ جو آزمائش ہے معلوم ہے کس سے ہے؟ کیا بتائیے؟ جانتے تھے لیکن مجھے بتانا تھا، آپ کو بتانا تھا. تب فرمائیے کس سے ہے؟ تب ولایت امیر المومنین سے آزمائش ہے. اسی ولایت سے ہے. اس ولایت کے ذریعے سے آزمایا جائے گا. اور ایمان کے بعد کا جملہ ہے کہ ایمان والے اور صالحین کامیاب قرار دیے جائیں گے. اب صالحین تمام مسلمان مل کے اپنی اپنی نمازوں میں یہ سلام پیش کرتے مولا عباس کی بارگاہ میں. سارے مسلمان، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ ہی سلام نہیں کرتے. ہر فرقہ مسلمانوں کا جتنے بھی ہیں 71-73 وہ سارے کے سارے مولا عباس کو سلام کرتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے صالحین. اور پھر اسی آیت میں پہلی آیتوں میں لکھا ہے کہ صالحین کی جماعت کا سربراہ ان کو لے جائے گا. بھئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صالحین کی جماعت کا سربراہ کون ہے، تو مولا حسین نے ایک دفعہ آ کر کہا اپنے خیام میں، ایک دفعہ فرمایا کہ سنو، جیسے میرے اصحاب ہیں ایسے کسی کے اصحاب نہیں. تو سامنے والے بڑے ہوشیار تھے، معلوم تھا ان کو کہ سلمان فارسی اصحاب رسول میں ہے، اصحاب امام علی میں ہے. ایک دفعہ نام لے ڈالا سلمان فارسی. ہو کیا ایمان ہے سلمان فارسی کا؟ بھئی کیا ایمان ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ غیر معصوم سلمان کے مقام ایمان کو جا نہیں سکتا. کتنی ریاضت کر لو، کتنی کوشش کر لو، کتنے امتحانات دے لو، کتنا سونا بننے کے لیے تب جاؤ، کتنے مصائب میں تب کے گھل جاؤ، لیکن سلمان علیہ السلام جیسا معصوم نہیں ہو سکتا. بے شک کوئی غیر معصوم جناب سلمان کے مقام تک نہیں جا سکتا. بھائی بننا ہے بے شک. اب وہ مجھے کہنا مناسب نہیں لگ رہا ہے کہ مجھے سیادت کا معلوم نہیں ہے لیکن غیر سید ہے. بھائی غور کر رہے ہیں. اب اگر جناب سلمان فارسی کی سیادت میں بات کروں تو وہ پھر ایک الگ موضوع ہو جائے گا کہ وہ افضل السادات رسالت مآب کی اولاد میں سے نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے ہیں. وہیں کہیں جا کر شہزادہ آپ کہیں گے کہ ہم ملا کے لے آئے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے، اور کسی نہ کسی نبی کے
فرضاً آپ ہو سکتا ہے کہہ دیں، ٹھیک ہے، وہ سب باتیں پھر الگ بحث ہو جائے گی، لیکن یہ غیر معصوم والی بات تو اپنی جگہ پر ہے نا. یعنی 650 سال کا برس کا سن ہے، 650 سال کا سن ہے. اور عالم یہ ہے کہ ماں باپ نے زنجیروں میں باندھ کے رکھا ہے، آزما رہے ہیں، ماں باپ آزما رہے ہیں. کیوں؟ یہ عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے محمد رسول اللہ. یہ اس دور کے ہیں کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا جاتا تھا اور حضور کا ظاہری اعتبار سے ظہور نہیں ہوا، آپ مکے کی زمین پر ظاہر نہیں ہوئے تھے. تو ماں باپ کہتے تھے کہ تو بندہ عیسیٰ کا ہے، کلمہ محمد کا پڑھتا ہے. اور وہ سارا بشارتی سلسلہ ہے، کیا ہوا کیا تکلیف ہے. اور پھر جب ماں باپ نے دیکھا کہ جس زندان میں ہم نے بند کر کے رکھا تھا اپنے بیٹے کو، کہ محمد کی محبت میں گلیوں میں گھومتا رہتا ہے، یا محمد یا محمد یا محمد. مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ کے لیے یہ شعر ایسا کہہ سکتا ہوں جیسے آپ گھومتے رہتے ہیں یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. بھائی کس لیے آئے ہیں یہاں؟ بے شک بے شک. بھائی کس لیے آئے ہیں؟ کیا یہ جو ہے اردو کے والد کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی، ہم گھر سے اس لیے نکلے ہیں کہ امام سے ملاقات ہوتی ہے. یہاں انبیاء سے لے کر اوصیاء صدیقین شہداء صالحین تمام ملائکہ فرشتے تشریف لاتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے. اور امام سے ملاقات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. یہی تو سورہ عنکبوت کا تقاضا ہے 5ویں آیت میں کہ جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں تو وہ سن لے کہ میعاد وقت مقرر ہے. بھائی اور نہیں کیا آپ نے؟ بھائی اللہ نے بتا دیا کہ وقت مقرر ہے، گھبراؤ نہیں. ایک مقررہ وقت ہے کہ تمہاری ملاقات اللہ سے ہو کے رہے گی. درود بھیجیے مل کے چلے تھوڑا سا تذکرہ قانون کا کروں کہ بات یہ ہے کہ جب اس مجلسوں کی بات آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ ہی حضرات میں سے معمولی حوصلہ افزائی کہہ لیں اس سے یا سچائی کہہ لیں. وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے گھر جا کے قرآن پڑھا اور اس کے بعد جھومے اور جھوم کر یہ کہا کہ آج تک ہمیں سنایا کیوں نہیں گیا، ہم اس سن میں سن رہے ہیں. کوئی کہتا ہے میں 45 برس کا ہو گیا، میں مجلسی آدمی ہوں، مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ مجھے نہیں پتا اس کا جواب کیوں نہیں بتایا گیا. ہاں اتنا ضرور پتا ہے کہ زمین اپنے خزانے مولا کے ظہور سے پہلے کھولنا شروع کر دے گی. بھائی میں اس کا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں قابل ہوں، یہ زمین ان کی ہے اور ہم سب ان کی ملکیت میں ہیں. اب یہاں سے جو بیان ہونے لگا ہے وہ یقیناً ہے اسی قرآن میں کیا لکھا ہے. اب قارون مومن ہے اور خزانچی ہے فرعون کا. بھائی مومن اس لیے ہے، ایمان اس لیے ہے اس کے پاس کہ یہ فرعون کے لشکر کے پیچھے نہیں گیا. ایمان کا پہلا زینہ یہ ہے کہ فرعون کے لشکر کے پیچھے نہیں جانا ہے، حجت کے لشکر کے پیچھے جانا ہے. قارون بڑا ہوشیار تھا، خزانوں کی چابیاں اس کے پاس تھی، خزانچی یہ تھا، اور اس نے فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے، کیونکہ اس نے موسیٰ کو حجت بنایا تھا. مجھے نہیں پتا قارون کے دل میں کیا ہے اور میرے دل میں کیا ہے اور آپ کے دل میں کیا ہے، خدا جانتا ہے اس علم کو. لیکن بس جو بھی ہے، اب قارون جیسا بھی تھا، جو بھی تھا، گیا جہنم. ابھی جہنم گیا نہیں، جائے گا جہنم میں، یہ بات طے ہے. لیکن اس وقت حضرت موسیٰ کے پیچھے تھا، ان کے لشکر میں تھا، بچ گیا. چچا زاد کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خالہ زاد تھا، رشتہ دار ہے، خون ہے موسیٰ کا. اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے کلثوم، ان سے رشتہ ہو گیا، منگیتر ہے، ہونے والا بہنوں ہی ہے. اب دیکھیے کزن بھی ہو بہنوں بھی ہو تو کچھ نہ کچھ تو حیثیت ہو جائے گی. اور پھر پڑھا لکھا بھی ہے، پڑھا لکھا ایسا ہے کہ جناب موسیٰ علم کیمیا دیتے ہیں، کیمسٹری پڑھاتے ہیں تو یہ ان سے کیمسٹری پڑھتا ہے، علم کیمیا حاصل کرتا ہے. اور جناب موسیٰ کے معلوم ہوا اس کو کہ 2 شاگرد اور ہیں، ایک کا نام ہے کالب بن یوحنا، دوسرے ہیں یوشع بن نون علیہ السلام، یہ نبی ہے. دوسرا والا کہ نبوت سے کوئی بہرحال. اب یہ
اس کو پتہ لگتا ہے دو شاکت اور ہے. ہوشیار اتنا ہے کہ یہاں حجت سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد غور کیجیے گا منزل ہے فکر کی. آگے نتیجہ آپ کی مرضی کا ہے, جس کو جیسا چاہے لے بھائی, اس کی طرف سے تو بارش ہے. اگر باغ پر ہوگی تو خوشبو آئے گی, اور اگر گندگی بھی ہوئی تو بدبو آئے گی. اور یہ بھی بڑا احساس ہے. بہرحال پھر کبھی اس پہ بات کریں گے. امام سکاجی کو بڑا اچھا خوبصورت فرمان ہے. سوال چلے پیش کر دیتا ہوں, مجھے اچھا ہی لگتا ہے آپ کو کسی نے کہا کہ مولا نیکی کے خیال آنے پر تو اجر ہے, نیکی کی نہیں میں نے, بس خیال دل میں آیا کہ میں یہ نیک کام کر لوں, مجلس میں کچھ پیسے ملا دوں. ملائے نہیں, روپیہ نہیں دیا, لیکن یہ نیت کرے, دیا نہیں, بہت گزر میں نے چھوڑ دیا. اور اس نیت کا خدا کہتا ہے کہ ثواب. اچھا نیت کی مجلس رکوا دوں, اس کے گھر ہونے نہ دوں مجلس, اور رکوائی نہیں مجلس ہونے کی, تو گناہ نہیں ملے, کیونکہ دل میں تھی, دل میں رکھی. یہ ایسے ہی ہے. امام سے پوچھا گیا کہ مولا اس پر گناہ نہیں ہے اور اجر ہے, اس کو ہم کیسے سمجھیں, اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ تو مولانا فرمایا بالکل ایسے ہی کہ جیسے بندہ باغ کے پاس سے گزر رہا ہو, اس پہ بارش ہو تو خوشبو آئے, اور اگر گندگی کے پاس سے گزر رہا ہو تو بدبو آئے. تو جو برائی کے ارادے سے اٹھے گا تو اسے کم سے کم برائی کی بدبو ضرور آئے, کرے بھی نہیں تو بدبو ضرور. تو اتنا نازک مسئلہ ہے. بہرحال اب یہ اس نے کیا کیا, حجت سے بھی علم حاصل کیا, اور یہاں سے اٹھا اور ان دونوں طالب علموں کے پاس گیا کہ وہاں سے بھی اس کو علم حاصل کیا. ٹھیک ہے, وہ بھی حجت کی شاگرد تھے, تم نے ان سے بھی علم حاصل کیا اور حجت سے بھی کیا. کیوں؟ اب کہتا مجھے جلدی تھی کہ میں جلدی سے سونا بنانے والا بن گیا. شارٹ کٹ, حجت کو چھوڑا شارٹ کٹ کے لیے, وہ تو پتہ نہیں کب آئیں گے. بھائی کوئی غور کر رہا ہے؟ اب آپ کیا چاہتے ہیں, میں کھل کے پڑھوں کیا؟ بھائی یہ کیمرہ لگا ہوا ہے, میں کھل کے پڑھ رہا ہوں کیمرے کے ساتھ, پھیلائیے اس کو. حجت ہے غیب میں, تم نہیں آتے نہ ہو, میں ایسے پڑھ لیتا ہوں. بھائی یہ کون ہے؟ یہ بھی تو بڑا علامہ ہے, یہ بھی تو احادیث پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے. نہیں, تمہیں انتظار کرو. کس چیز کا انتظار کرو؟ کیا میں ایسے نہیں پڑھوں؟ تم چاہتے کیا ہو؟ میں چاہتا ہوں جلدی سونا بنانا. کیا ہے اس کی چاہت؟ کہ جلدی سے دنیا حاصل کرو. آپ کی چاہت دنیا نہیں ہے, آپ کی چاہت دین ہے. اور دین یہ کہتا ہے کہ جتنا معصومین سے تمہیں مل جائے, جو کچھ بھی اقوال معصومین سے تمہیں مل جائے اس کے اوپر عمل کرو, اور جو نہ ملے اس مقام پر ٹھہر جاؤ, انتظار کرو, انتظار کرو. اب اس پہ بھی ایک الگ سی مجلس ہے, وہ پھر وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ وضاحت کر سکوں, ورنہ یہ بھی ایک بڑا نقطہ ہے, کتنا انتظار کرنا ہے, جلدی کس بات کی. اب اس کو انتظار, اگر یہ صرف حجت کے پاس رہتا, نتیجہ سنیے باتیں چھوڑتا, اگر یہ صرف حجت کے پاس رہتا, قارون ذرا موسیٰ سے علم کیمیا حاصل کرتا رہتا, تو کبھی بھی یہ جہنم میں نہیں جاتا. علم کیمیا حاصل کرتا اور سستی دھاتوں کو سونے میں تبدیل اس نے بعد میں کیا. لوہا, اسٹیل, چاندی, تانبا, پیتل, اس کو سونا بنانے کا, یعنی علم کیمیا سے. اگر یہ جلدی نہ کرتا اور صرف حجت کے پاس رہتا تو حجت اس کو دین اور دنیا دونوں دے دیتی, دین بھی دیتے اور دنیا بھی دیتے. اس نے جلدی کی, اور اس جلدی میں صرف دنیا. اب اتنا سونا ہو گیا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ 19 سے لے کر 40 آدمی تک وہ سونا اٹھاتے تھے. کتنے؟ 19 سے لے کر اور 40 افراد وہ سونا اٹھاتے تھے. سونے سے وہ چابیاں اٹھاتے تھے. خزانے الگ ہیں اور اس کی چابیاں الگ ہیں. کتنا ہوگا خزانہ؟ تو جس کو 40 آدمی جس کی چابیاں اٹھا رہے ہوں, اور پھر بھی لکھا ہوا آگے کہ اٹھ نہ پاتی, پھر بھی ساری چابیاں اتنا سونا, اتنی جواہرات, اور سے جب دیکھا تو پھر سوال کیا آیا کہ تمہیں
موسیٰ نے کہا خدا نے حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ 100 روپے میں سے 1 روپیہ، میں اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں، وہاں پہ 100 دینار اور 1 دینار لکھا ہے کہ 1 دینار تمہیں دینا ہے، 100 میں سے 1 دینار زکوٰۃ ہے۔ یہ تو بہت ہے، یہ بہت ہے۔ اچھا قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ تو بہت ہے۔ خدا سے بات کری، کہا 1000 میں سے 1 دے دو، پھر صاحب یہ تو بہت ہے۔ خدا نے حکم دیا دیکھ کمزوروں پہ خرچ کر۔ آج دیکھ رہے ہیں نا آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے، یہ شراب ملا وہ کمزور افراد سب چیز دیکھ رہے ہیں۔ کمزوروں پہ خرچ کر، ان کی کمزوریاں دور کر۔ 1 دینار اتنی بڑی رقم میں سے 1 روپیہ نہیں تیار دے دے۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کے مال کو روکے، خمس کے مال کو روکے، تو وہ پیسہ اسپتال میں خرچ نہیں ہوتا، وہ کورٹ کچہری کھانے میں خرچ نہیں ہوتا، وہ پیسہ گناہوں میں خرچ ہوتا۔ جو فکر کر رہے ہیں ان کے لیے آگے بات تو نہیں کر رہا ہوں۔ اب قارون نے کیا کیا، اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، دولت مند تھا، دوست بن گئے، لوگ دوست بن گئے۔ قارون مشورہ کیا، بھائی کیا کرنا ہے، دوستوں نے مشورہ کیا، ارے یہ بڑا نبی اپنے آپ کو تلوار ہے اور تو ان کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اوپر گناہوں کا الزام لگا۔ ایک عورت کو خریدا گیا، اسے رقم دی گئی، اور کیا 1 روپیہ نہیں دے رہا تھا۔ اب وہ عورت سستی بھی کی ہوگی کہ جس نے سب سے بڑی حجت پر الزام لگانا ہے وہ بھی جھوٹا، اتنا پیسہ لیا ہوگا، ارے تو 1 روپیہ دے دیتا، یہ گناہوں میں خرچ نہ ہو، دے دو اس عورت کو پیسہ۔ موسیٰ علیہ السلام بحث کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ بتا رہے ہیں، گناہوں سے دور رہنا۔ ارے کیا گناہوں سے دور رہنا، خود تو گناہ گار ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں گناہوں سے دور رہنا۔ بھائیوں کو نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ۔ اگر رشتہ ولایت سے نہ جڑا ہو نا تو کوئی رشتہ داری فائدہ نہیں دیتی، سید ہونا بھی فائدہ نہیں دے گا، کتنا ہی بڑا سید ہو، اگر ولایت سے نہیں جڑا ہو۔ تجھے آزمایا جا رہا ہے، قارون تجھے آزمایا جا رہا ہے، دیکھ تیری آزمائش، تجھے تپایا جا رہا ہے، تیرے اندر سے میل کو چل ہٹایا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ کیا کرتی ہے، یہ مال کا میل ہوتی ہے، یہ پاک کرتی ہے مال کو۔ تیرا مال تو پاک کیا جا رہا تھا، تو نے اس کو نجس ترین کر کے گناہ گار عورت کی۔ اب جناب موسیٰ پر جب یہ الزام لگا تو جناب موسیٰ کا عالم یہ تھا۔ اب دیکھیے جناب موسیٰ کے لیے بتاؤں کہ جناب موسیٰ کیونکہ حضور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دور کا موسیٰ ہوں اور علی اس دور کے ہارون۔ جہاں جہاں موسیٰ ہے یہ ظاہری ہے، سورج چاند ستارے یہ ظاہری ہے، اس کی حقیقت محمد علیہ محمد ہے۔ جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام جو ان کے وسیع ہیں یہ ظاہری ہیں، اور ان کے حقیقت مولا علی اور رسول خدا ہے، اور رسول خدا اور مولا علی کے بعد امام حسین اور مولا عباس ہے۔ اب جیسے جناب موسیٰ کے بازو تھے طاقتور، چوڑا سینہ، سب قرآن میں لکھا ہے، چوڑا سینہ، تندرست بازو، ضعیف شہید، اور جلال ایسا آیا اس وقت کہ جناب موسیٰ کو جلال کے عالم میں ان کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے تھے، بازوؤں سے، جو بازوؤں کے بال تھے وہ بازو سے لباس پھاڑ کے باہر نکل آیا اور اس سے خون جاری ہو گیا۔ یہ جلال کا عالم ہے کہ موسیٰ نے ایک دفعہ کہا مباہلہ ہوگا، اب مباہلہ ہوگا، جھوٹے پر لعنت ہوگی۔ ادھر اس نے سنا جھوٹے پر لعنت ہوگی، اس نے کہا نہیں نہیں میں نے جھوٹ بولا، یہ مال پکڑ اپنا، ہارون کو منہ پہ مار مارا اور کہا یہ تو نبی معصوم حجت اللہ ہے، میں نے جھوٹ کہا، اس کو مجھے یہ دولت دی تھی، یہ دیکھو یہ دولت دے کر اس نے اس حق کو روکا، کمزوروں کے حق۔ اب جب قارون نے دیکھا اور جناب موسیٰ کا جلال، لیکن اس بات پہ ٹھہرا ہوا، انہوں نے کہا پروردگار میں تیرا نبی نہیں، یہ قرآن ہے، میں تیرا نبی نہیں، اگر اس پہ عذاب نہیں آیا۔ مباہلہ شروع، حضور خدا فرمایا حضور سے، اللہ نے حضور سے فرمایا اے محمد اگر تمام روئے زمین کے لیے آپ اہل کسا کے ساتھ تبرہ کر دیتے تو تمام روئے زمین کے اچھے برے سب کو مار دیتا ہے،
میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اچھے برے سب، ان کے سامنے کچھ نہیں چلے گا. بے شک آپ کتنے بڑے ہی صحیح، بے لیکن شک. ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. خدا نے کہہ دیا. کوئی دفعہ پوچھا تھا موبائل، اچھا چلے موبائل کا کیا ہوتا ہے موبائل، اور اچھا مجادلہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی مجادلہ بچوں کے لیے تاکہ سیکھیں. مجادلہ کیا ہے، مباحثہ کیا ہے، مباحثہ کیا ہے؟ بھائی مباحثہ بنا بحث سے. آپ اپنا سامنے بیٹھے ہیں، بحث ہو رہی ہے، مباحثہ ہے. اب مباحثے کے بعد دوسری منزل آئی، ایک اور منزل ہو جاتی ہے مجادلہ، کہ بھائی ابھی تو بات ہو رہی تھی، اب مجادلہ ہو رہا ہے، لڑ رہے ہیں، دست و گریبان ہو گئے. بھائی ان دونوں میں بھی تو مباحثہ ہو رہا تھا اور اب مجادلہ ہو رہا ہے. اب مجادلے سے بھی آگے بڑھ گئے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت ہوگی. یہ ہے مباحثہ. مباحثے کے لیے ہے باہل، مجادلہ کے لیے ہے جدال. جدال سے بنا مجادلہ، بحث سے بنا مباحثہ، باہل سے بنا مباحلہ. باہل یعنی غور کر رہے ہیں، باہل یعنی لعنت کرنا، مباحلہ یعنی جھوٹے پر لعنت کریں گے. باہل سے بنا بہلول. غور کیا تبھی تو ہارون رشید پریشان ہوتا تھا بہلول سے، یہ جھوٹوں پہ لعنت کرتا پھرتا ہے پوری دنیا میں. آج بھی مشہور ہے کہ یہ تبرہ کرتا تھا. بہلول تبرہ کرتے تھے، لعنت کرتے تھے جھوٹوں کے اوپر، بے ایمانوں کے اوپر، چوروں کے اوپر. سب نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اب ایسے میں جب جناب موسیٰ نے لعنت کری، مباحلہ کی، ایسے بہلول کو ایک بات یاد آ رہی ہے. اور اگر آپ تھک گئے تو میں پھر ایک لطیف بات سنا بات یہ ہے کہ جو بھی آل محمد کی پیروی کرے گا پھر وہ سمندر پہ چلے. جو بھی آل محمد کی پیروی کرے، اطاعت کرے، پھر وہ بندہ سمندر پہ چلے ایسے کہ جیسے خشکی پہ چلے. یہ جناب بہلول نے درس دیا دنیا کہ جو بھی بندہ آل محمد کی پیروی کرے تو آگے فرمایا، اچھا یہی درس ہے فرمایا فارسی پوچھو. آگے فرمایا کہ وہ سمندر کی تہوں میں مخلوقات سے مخاطب ہے، ان سے باتیں کرے. جو بندہ آل محمد کی پیروی اطاعت کرے تو خدا اسے یہ قوت عطا کرتا ہے کہ اڑتے پرندوں کے ساتھ اڑے. یہاں لفظ پرندہ تو میں نے کہہ دیا، لفظ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اڑنے والوں کے ساتھ اڑے. پرندہ بھی اڑتا ہے، فرشتہ بھی اڑتا ہے. اور پرندہ بھی اڑتا ہے، فرشتہ بھی اڑتا ہے. اڑنے والوں کے ساتھ اڑے. جو محمد آل محمد کی پیروی کرے گا وہ اڑنے والوں میں ایک اڑان مولا عباس کی بھی ہے، جناب جعفر طیار کی بھی ہے. اور کمال یہ ہے کہ مولا عباس کے بازوؤں کے بدلے میں معصوم فرماتے ہیں، ایک نہیں کئی معصوم نے ارشاد فرمایا کہ مولا عباس کے بازوؤں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے عالم امکان اور عالم اکوان کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کے بازوؤں میں سے ہو کر گزرنا. عالم امکان بھی ان کے بازوؤں میں سے اور عالم اکوان بھی، یعنی جو ہو چکا ہے اور جو ہونا ہے وہ ان کے بازوؤں میں سے ہو کر گزرے گا. کہ تجھے پوچھنا ہے کن فیکون پوچھے گا. ابھی تو دنیا کے لیے کہا کہ ناممکن کو ممکن بنانے والی ذات کا نام غازی عباس. اچھا یہ کمال جو ہے یہ پروں کا ہے، بازوؤں کا نہیں ہے. یہ بھی غور کی بات ہے، بازو ان کے پاس نہیں ہے، بازو قطع ہو چکے، بازو کے بدلے میں پر نہیں ہے. پروں کا کمال بہت آگے ہے، بازو کا کمال بہت آگے ہے پروں سے. غور کریں، یہ پر ہے کہ جس کے اندر عالم اکوان عالم امکان گزر رہا ہے. عالم امکان دنیا کے بعد 7-8 ارب ایسے کتنی ہوگی یہ کوئی نہیں بتا سکتا، یہ مولا عباس سے طے کرتا.
بے شک یہ ان کے پروں میں سے گزرے، بے شک یہ ان کے پروں میں سے گزرے۔ مشرق و مغرب پروں کے نیچے، وہ کہتے ہیں سورج نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے، یہ سب باتیں پروں کے نیچے۔ واہ 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 کوئی اور کہتے ہیں میں اور آپ پریکٹس کر رہے ہیں، یہ پروں کے نیچے۔ بے شک بے شک کس کی ناممکنات کو ممکن بنانا ہے، یہ پروں کے نیچے۔ یہ مولا عباس ہی پروں کے نیچے۔ بھائی بازو کا کیا کمال ہے؟ بازو کا کمال یہ ہے وہ جناب سیدہ کی چادر ہے۔ مجھے نہیں پتا ان کا کیا حد کمال ہوگا، میں پر نہیں بتا پا رہا مشرق و مغرب اس وہ بازو کا کیا کمال ہے مجھے نہیں پتا۔ اب قارون یہ کھڑا ہوا ہے اور جناب موسیٰ نے بددعا کی، مباہلہ کیا کہ میں تیرا نبی نہیں اگر اس پہ عذاب نہیں آیا، اس کو زمین میں دھسا دے۔ قارون 10 گھنٹوں تک دھسا، روزانہ 10 ہاتھ قارون دھستا رہا، گھنٹوں تک دھسا۔ ایک دفعہ کہتا ہے، واسطے دیتا ہے کہ آپ میرے خالہ زاد بھائی ہیں، آپ میرے چچا زاد بھائی ہیں، دیکھیں مجھے بخش دیں، معاف کر دیں۔ جناب موسیٰ نہیں، مجھے رحم ہی نہیں کرنا، میں تجھ پر رحم ہی نہیں کروں، میری عزت کا مسئلہ ہے، مجھے بے عزت کرنا چاہے، مجھے رحم نہیں آتا، تجھ پہ رحم نہیں کیا۔ ایک دفعہ کہتا ہے اچھا میرے خزانوں کے چکر میں مجھے دھسا رہے ہو، خزانے تیرے خزانے بھی تیرے ساتھ، اب خزانوں کے ساتھ روزانہ 10 ہاتھ دفن ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا۔ ایک دن تسبیح علی کی آواز ہے سمندر کی تہوں میں، کون؟ میں یونس بن متی، ارے نبی اللہ، ہاں میں اللہ کا نبی، ارے کیا بات ہے؟ کہاں استغفار کر رہا ہوں۔ بھائی استغفار کیا ہوتا ہے؟ استغفار یہ ایسی چیز ہے، ایسا کمال ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ جو چاہیں مانگ لیں اللہ سے۔ اتنا بڑا تحفہ ہے استغفار۔ کہ استغفار مانے ہے توبہ، اور توبہ کے بعد جو دوسری منزل ہے نا استغفار ہے توبہ۔ استغفار کیسے کہتے ہیں؟ توبہ کرنے کو اور خدا سے اس کی رحمت کی طلب کرو، پروردگار میں معافی چاہتا ہوں، اپنی رحمت مجھ پہ نازل کرو، یہ استغفار ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا، معصوم نے فرمایا یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا استغفار میں رحمت، یہ کیا ہے؟ کہا مولا یہ رحمت کیا ہے؟ کہا ولایت امیر المومنین۔ اسی آزمائش میں تو ہے آپ اور میں، اسی ولایت کی آزمائش میں تو آپ اور میں ہیں۔ تو یہ طلب کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، اور اپنی صلاحیتیں بڑھاتے رہو، اور جتنا دنیا آگے اسی سورہ نور کی آیتوں میں لکھا ہوا ہے کہ تمہیں دنیا جتنا ستائے، جتنا ظلم کرے، جتنا بھی ظلم کرے، آگے لکھا ہے اس آیت میں کہ تم اس ظلم کو کبھی یہ مت سمجھنا کہ خدا کی طرف سے، بندوں کی طرف سے کیے جانے والے ظلم کو یہ نہیں سمجھنا کہ خدا کی طرف سے، بلکہ تم اس کو امتحان کیا ہے۔ آسان سا فارمولہ معصوم نے فرمایا، مولا ہم کیسے سمجھیں کہ کب ہم پہ مصیبت آئی ہے اور کب ہم پہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اور کب ہم پر مصیبت عذاب ہے۔ تو فرمایا امتحان اور عذاب کا فرق یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ میں خدا اس آزمائش کے بعد بھی خدا کو پکار رہا ہوں تو سمجھ جاؤ کہ تم آزمائش میں، اور اگر اس مصیبت میں تم منکر خدا ہو جاؤ، یہی تو کہا کہ اگر کبھی مایوسی ہو رہی ہو تو اب حضرت عباس کے پاس آ جاؤ تاکہ ایمان حاصل ہو جائے، تاکہ ایمان حاصل ہو جائے۔ یہ ہے مولا عباس کے پل۔ ایک دفعہ قارون کہتا ہے یونس بن متی آپ جو تسبیح کر رہے ہیں، کہا ہاں میں تسبیح کر رہا ہوں، خدا کی رحمت طلب کر رہا ہوں۔ اب مجھے یہ تو بتائیے کہ میرے بھائی کا کیا حال ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ فرمایا وہ تو انتقال کر گئے۔ ہائے ہائے وہ انتقال کرتے ہیں؟ کہا ہاں وہ تو انتقال کرتے۔ اچھا ان کے چھوٹے بھائی ہارون کا کیا حال ہے؟ کہا ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیے دو خبریں بتا دی اور دونوں کا افسوس کو، تیسری خبر رہ گئی۔ اچھا ایک اور اس تیسری پہ ایک چیز یاد آئی جو رہ گئی تھی وہاں پہ، ذرا سا گزار اس کو آپ کے سامنے دور بھیجیے گا ان کا امت تیسری منزل یہ کوئی منزل جو وہاں پہ تھی، جب قارون دھس رہا تھا تو جناب موسیٰ نے اس کو دھسانے سے پہلے ایک بات کا فیصلہ کیا
پھر آزمائش جاری. آزمائش یہ تھی کہ جو بندہ بھی اس کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ رہے. ابھی دھسا نہیں ہے, ابھی موبائلہ شروع کرنا ہے کہ جس کو اس کے ساتھ رہنا ہے تو اس کے ساتھ رہنا, کیونکہ اب میں اس کے اوپر لعنت کرنے والا ہوں, اور جسے میرے ساتھ ہونا ہے وہ میرے ساتھ رہے. تو اس کے سارے دوست نکل کے ادھر آ گئے سوائے 2 کے. یہ کل ہوئے 3. پہنچ گئے آپ, بڑی آسانی سے پہنچ گئے کہ یہ کل ملا کے 3 ہوئے کہ جن کے اوپر عذاب ہو رہا ہے اور روزانہ دھستے چلے جائیں. 3 ہو گئے 3. اب دیکھیے درمیان میں چاہے نبی کا خالہ زاد بھائی ہو بہنوئی ہو, وہ دونوں نہیں بچتے, کوئی بھی ہو, لیکن رسول کے سامنے جو آ جائے, حضور کے سامنے جو آ جائے وہ نہیں بچتے. تو بس ایک دفعہ دعوت بھیج دی اور کہا کہ وہ میری منگیتر ابراہیم موسیٰ کی بہن کا کیا حال ہے, کلثوم کا, کہا ان کا بھی انتقال. اللہ رحم کرے, اللہ رحمت کرے آل عمران پر, اللہ رحمت کرے آل عمران پر. بازو فرماتے ہیں خدا کو جملہ اتنا پسند آیا, اس کا اظہار افسوس, اس کی عزاداری پسند آئی. اور کیا کافر ہے, رسول کا سب سے بڑا دشمن ہے, لیکن اس کی عزاداری کر دی آل رسول, کہا آل عمران پر افسوس. کافر ہو کر جو عزاداری کرے, تو خدا نے کہا آج کے بعد سے اس پر عذاب روک دو جب تک محمد کا بیٹا قائم نہ آ جائے, کیونکہ اب میں توبہ کا دروازہ کھول چکا ہوں, اب یہ بند ہوگا قائم آل محمد کے آنے. کافر کی عذاب تو کافر کو فائدہ پہنچائے, عذاب کو روک دے, اور یہ جو مومنین ادا کر رہے ہیں, بھائی غور کر رہے ہیں, بھائی اپنی عزاداری میں فخر ہے. درود بھیجیے گا ویڈیو محمد والا. کافی دیر سے آپ سماج فرما رہے ہیں اور میں خزانہ بشری تقاضا ہے اور میں اس بات کو محسوس بھی کر رہا ہوں, لیکن دواخان حضرات شاید کچھ لمحوں میں آ جائیں, اور میں نے ارادہ ہی مان لیا تو میری بات بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے. درود بھیجیے گا ان کے محمد والے ایک بات کا ارادہ کر کے چھوڑا تھا, وہ سنا, اس کا تعلق لطافت سے ہے. پہلے عرض کر رہا ہوں, اس کو ریکارڈ کر لیے کہ اس کا تعلق لطافت سے. وہ جو جناب بہلول نے کہا نا اس سے, اچھا بہلول تو ہم مشہور ہو گئے, بہلول زبان کی جائے بہلول ہے, ہماری اردو کی غربت ہے. تو اب جناب وہ ہم نے جو سنا ہوا سنا دیا. ہوا یہ کہ ایک دن ہارون نے کہا کہ یار یہ مصیبت کب مرے گی. ہارون رشید بول رہا ہے اپنے دوستوں کے درمیان کہ جہاں پر جناب بہلول کا ایک دوست بیٹھا ہے, کہا کس کی بات کر دو, کس کے مرنے کی دعائیں کرو. کہا یار بہلول سر کا درد بنا ہو, آئے دن پریشان تھا. حالانکہ حکومت کا آدمی سب سے بڑا سربراہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن بہلول کی دیوانگی سے پریشان ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری دیوانگی سے, اور خصوصاً ہم پاکستان والوں کی دیوانگی سے دنیا پریشان ہے. بھئی یہی تو آپ کو بتایا تھا ایک دن کہ جس زمین پر میں اور آپ رہ رہے ہیں یہاں دریائے سندھ کے اثرات ہیں, اور دریائے سندھ جنت سے نازل ہوا, یہ بھی قرآن میں لکھا ہے انہی سوروں میں. دیکھیے یہ وہ باتیں ہیں کہ جب آپ قرآن کھولیں گے تو پڑھنا شروع کریں گے لطف آئے گا, جب ملے گا کہ ہاں ہمارے ہندوستان کا دریا, اب وہاں پہ تو ہندوستان لکھا ہے, لیکن وہ تقسیم ہونے کے بعد پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا بن گیا. تو وہ ہند والا دریا جس کے لیے خدا نے سورہ فرقان میں بتایا, سورہ مومنون میں بھی ہے, اور جگہ ملے گا آپ کو. آپ کہیں گے ارے آپ یہاں کہہ رہے 4 جگہ اور لکھا ہوا. میں کہوں پہلے سے کہ ہاں اور جگہ بھی لکھا ہے, میں شمار نہیں کر پایا کہاں کہاں لکھا ہے. لکھا یہ ہے کہ اللہ نے جنت سے پانی کو نازل کیا. ایسے ہی آبادی دنیا پہ اللہ نے جنت سے پانی کو پیش کیا,
اچھا پانی تو اس وقت آج اخبار پڑھا شاید دن میں پڑھا ہو تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ چین نے خلا میں چاول کی کاشت لگا دی. اب ہم ہوائی چاول کھائیں گے, گھبرانے کی بات نہیں. بہرحال اب یہ پانی نازل ہوا اور وہ پانی کے لیے کہا کہ فرات سے اللہ نے ایک نہر جاری کری اور اس نہر سے حضور نے ارشاد فرمایا. کئی معصومین کے ارشادات ہیں اس ذیل میں, کئی معصومین, سینکڑوں کتابیں آپ کو ملے گی اور ان شاء اللہ تعالیٰ کامل زیارات میں بہار میں اور مرحوم مولانا نقوی نے کتاب شائع کری ہے جس کا ترجمہ غلام رضا عارفی نے کیا ہے, اور عرفان قرآن عرفان عراق کے نام سے کتاب ہے, آج کی دور کی کتاب اس میں ملے گا. بہت ساری کتاب ملے گی کہ جنت سے 5 دریا خدا نے 5 نہریں جاری کری. ایک نہر جو ہے وہ ہند میں, دوسری کابل مزار شریف بلخ اس زمین پر, تیسری مصر دریا نیل, چوتھی اور 5ویں دریائے دجلہ اور فرات. اور فرمایا سب سے پہلے فرات کو پیش کیا, نہر فرات کربلا والی, اور فرمایا کہ روزانہ نہر فرات میں جنت کی نہر فرات سے 7 قطرے روزانہ پانی کے ڈالے جاتے ہیں. اور 7 کیوں ڈالے جاتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 7 عدد محتاج مولانا. تو جناب وہاں جنت سے جو نہر جاری ہوئی ایک جو ہند میں آئی, حضور نے فرمایا کہ ہند والی نہر کا نام ہے سیہون. اور کیا آپ سین یہ ہے واو نون, مولانا نے فرمایا سیحان, وہاں پہ واو نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ عربی میں کچھ معاملات ہوں یا ہو سکتا ہے کہ ہماری کچھ کمی ہو لکھنے. نام یہی ہے سیہون. بلخ, بلخ میں ہے جیہون. باقی نیل فرات دجلہ, فرات اور دجلہ یہ عراق میں ہیں. اب یہ سیہون والی نہر آج ہم اس کو نام کو تبدیل کر کے کہہ رہے ہیں سیون. اور سیون والی نہر کے لیے حضور نے فرمایا کہ جو نہریں ہیں یہ 4 نہریں جو زمین پہ آئی ہیں 5 جنت پہ ہے, ایک پانی کی ہے, ایک دودھ کی ہے, ایک شہد کی ہے, ایک شراب کی ہے. پانی والی فرات ہے جو کربلا میں, دودھ والی جہاں کی شہادتیں میرے خیال سے اس وقت سب سے زیادہ ہو چکی ہے افغانستان. سب سے زیادہ شہدا شیعوں کی زیادہ تر مزار شریف اس کے خلاف میں, مولوی کے روزے کی شبی وہاں پر ہے, اور وہیں سے نہر فرات مولوی کے روزے کے پاس سلام کرتی ہوئی یہ نہر گزرتی ہے. اور شراب والی نہر ہمارے مقدر میں ہے ہند میں, تبھی تو ہند والے مست ہیں. بھائی غور کیا آپ نے, بھائی دنیا کہتی ہے یہ عقیدت میں بڑے آگئے ہیں پاکستان انڈیا والے. بھائی عقیدت میں تو جان دے دیتے ہیں, عقیدت تو ایسی ہے, مستی ایسی ہے. اب کیا کریں, شراب جو پیتے ہیں آپ کہیں گے کیوں نہ, ہم تو نہیں پیتے, لیکن حضور وہ شراب نہیں شراب طہورہ پیتے ہیں جو آپ کو یہاں سے 1.5 گھنٹے یا 1.25 گھنٹے سے پلائی جا رہی ہے. بس آخری باتیں انجم کی آنے لگی ہے کہ جناب یہ شراب کی نہر ہند میں ہے, اور حضور نے فرمایا سنو جنت والی شراب جو ہے اس میں اور زمین والی شراب میں فرق ہے. زمین والی شراب جو ہے وہ انسان کو جلی بلا دیتی ہے, جنت والی شراب بندے کو علی دکھا دیتی ہے. تبھی تو اس زمین کے اوپر علی علی ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں تک کا ایک منظر دیکھا کہ ابھی جناب وہ اتفاق نہیں ہو پایا, ورنہ ایک لوڑی کا پروگرام تھا, حالات کیسے جان نہیں سکتے. لوڑی کی زمین کے اوپر یہ واقعہ پیش ہے. اگر کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہو تو معلوم کرے اور تصدیق کرے کہ وہاں پر ایک ہندو تھا, مر گیا, ہندو جو نشہ کرتا تھا, ہندو نشہ کرتا تھا, لیکن اس کی سنگت ہمارے ساتھ تھی, شیعوں کے ساتھ, اور سارے شیعہ لڑکے تقریباً 11-12 تھے, وہ سب نشہ کرتے تھے. وہ ہندو مر گیا. اس ہندو کا ایک شوق تھا, یہ آ کے بیٹھا اور سنگت والوں سے کہا یار کچھ سناؤ. انہوں نے سنانے کیا, شروع کر دیا منقبت یا ہمارے کچھ بھی, یا مولا علی کا نام سناؤ, تو بہت سنتا تھا مولا علی کے. مر گیا. شیعہ دوستوں نے کہا کہ ہم اس کو جلنے نہیں دیں گے, ہم اس کو دفنائیں گے. بھروسہ آ گئے, تم کہاں سے ہو گئے وارث, دفنائیں گے ہم, ہمارا دوست ہے, ہماری سنگت میں بیٹھتا تھا, ہمارے ساتھ سنتا تھا, ہم سناتے تھے اس کو منقبت کے, مولا کی قصے, مولا کے واقعات, مولا کا محب ہے, ہم نہیں جلنے دیں گے اس کو. کہا نہیں, بزرگوں نے کہا بھروسہ ہے ہم تو جانے نہیں جانے. یہ لے گئے, یہ شمشان گھاٹ کے باہر کھڑے ہو گئے, جا 10-11 دوست, اور وہاں کھڑے ہو کر نعرہ حیدری لگا رہے ہیں. اور کر رہے ہیں یہ سارا نشے کرنے والے نعرہ حیدری لگا رہے ہیں, اور وہاں شمشان گھاٹ پہ کوششیں ہو رہی جلانے کی, جلتے ہی نہیں.
اصلی گھی تک لے آئے کہ جو پیٹرول سے مٹی کے تیل سے نکل رہا ہے, جو ناریل سے کسی بھی ناریل کے تیل سے نکل رہا ہے, وہ اصلی گھی کے لیے آئے. ہر طرح کا منتر پڑھ لیا, گیتا کھول کھول کے اپنے صفحے چھوڑنے لگی. ہر پنڈت کو گاؤں دیہات سے بلا رہے کسی طرح جلاؤ, جلتا نہیں. آخر رات کا ایک پہر گزر گیا, کہا ان موالیوں کے حوالے کر دو چپکے سے, کہ جلے گا نہیں. وہ موالی ایک دفعہ کہتے نعرہ حیدری, ارے علی کی محبت دنیا میں نہیں جلنے دیتی تو آخرت میں کہاں جلنے دے گی. مولا کی محبت دنیا میں نہیں جلنے دیتی, ان سے محبت کرنی ہے, ان کے ولایت کا اقرار کرنا ہے. اس محبت پہ تپاؤ خود کو. دنیا اذیت دیتی ہے, دینے دو, یہ محبت ہے مولا کی. تب جناب یہ بہلول سے ٹکرا گیا ہارون, کا بڑا تنگ کر رکھا ہے اس نے, بات ختم, بہت تنگ کر رکھا ہے اس نے, کچھ کرو اس کا, یہ لطافت ہے. پھر کرو تو کہا کہ ٹھیک ہے. اب کہا کہ مرے گا کب, دوستوں نے سنا اور جا کے بہلول کو بتایا. وہ ہارون ایسے کہہ رہا ہے, تمہارا رشتہ دار بھی ہوتا ہے. کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا مرے گا کب. اچھا چلو, ایک دفعہ کہا ہارون کیا کہتا ہے, کہا ہاں وہ میں نے کہا تھا مرو گے کب. اچھا لے ہم مر جائیں. مر گیا. ہارون ہے اور سامنے بہلول ہے. ایک دفعہ حکیم کو بلایا, غسل کفن غسل دیا, غسل دیا, کفن دیا, چارپائی پہ بٹھایا, لا الہ الا اللہ. ابھی لے کے جا رہے ہیں, ایک دفعہ ہارون کہتا ہے اپنے دوست سے, یار مذاق کیا تھا, یہ تو سیریس میں مر گیا. تو کوٹ کے بیٹھے کا میں نے کون سا, میں بھی تو مذاق کرتا ہوں, نہا لیے دھو لیے کفن لپٹوا لیا, یہ میرا مذاق تھا. اس پر کہتے سن, اگر بندہ آگے محمد کو مانے نا, اس کی مرضی ہے جب چاہے مانے. اپنی مولا فرماتے ہیں مومن اپنی مرضی سے جاتا ہے. جب طبیعت بھر گئی دنیا سے اور دیدار ہوا معصوم کا, مولا لبیک. پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں دیکھا. ابھی ایک دوست ہے ہمارے, ان کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے, کہہ رہا, اس نے کہا بھائی کیا بات ہے, ہماری وغیرہ انتقال ہوا, بچے چھوٹے تھے, کیا مسئلے تھی مولا کی. جس کو مولا نظر آ جائے اسے بچے نظر نہیں آتے. کون سی محبت, بچوں میں احساس محبت بہت زیادہ ہوتا ہے. مطلب بڑے ہو کر وہ باتیں تھوڑی سی ہو جاتی ہیں, لیکن ان کا جو اگر اپنا بچپن, لیکن سب کو یاد رکھنا تھا بچپن کے اندر احساس محبت اور حساسیت, لیکن مسائل نام احساس کا ہے. آپ کتابیں پڑھیں گے, آپ کہیں گے جناب دوست صاحب آپ جو کتاب سے مسائل پڑھتے ہیں یہاں تو نہیں لکھا, لیکن کبھی کبھی ہم احساس بھی پڑھتے ہیں. احساس, چھوٹے بچے ہیں یہ بہت حساس ہوتے ہیں, اور بچوں میں بیٹیاں بہت حساس, بیٹیوں کی حساسیت بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. یعنی ایسے سے تجربات سامنے آئے. والد صاحب کے ساتھ بچپن سے بیٹھتا ہوں اتفاق سے, تو یہی دیکھا کہ 12-13 سال کی بچی ہے, 9-10 سال کی بچی ہے, نفسیاتی نام لے گئے, ذرا پاگل ہو رہی ہے. معلوم کیا, دیکھا, جواب یہ آتا ہے کہ سختی سے ڈانٹ دیا تھا, بچی دل پہ لے گئے. بچوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی کوئی اپنا اگر زخمی ہو جائے نا تو اس کے سامنے بچے کو مت لاؤ. اگر باپ کو زخم لگ جائے, اس کی بیٹی کو اس وقت مت لاؤ ابھی زخم لگا ہے, کوشش کرو کہ جب پٹی ہو جائے پھر دکھا دو تمہارے پاپا خیریت سے. یہ احساس ہے, کیوں کہ وہ باتیں بھولتے نہیں ہیں بچے. اس چوٹ والوں کی بچہ جب بیٹی دیکھ لینا اپنے بھائی کو, اپنے بابا کو اس حال میں زخمی ہوتا, تو وہ پھر بھول لیتا. تو بچے
بہت حساس ہوتے ہیں بیٹی بہت حساس. اور یہ تو میں بات بیٹیوں کی کر رہا ہوں، لیکن صفت میں مستور کمزور ہے. یعنی جب شہزادی دربار سے آئی ہیں 4 گھنٹے کی پیشی بتا کر، تو مولا علی سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو اس ایک جملے کے اوپر مولا علی دھاڑے مار کر کافی دیر تک روتے رہے ہیں کہ چاروں بچے مولا کو سنبھال رہے تھے کہ کسی طرح بابا سمجھ جائیں اور اگلی بات تو سنیں اماں سے. وہ کون سی بات تھی کہ شہزادی نے بس یہ کہا اتنا آ کر کہ یا علی، وہ سارے کے سارے بیٹھے تھے اور میں کھڑی تھی. اور اس سے بڑا جملہ کہا خطرناک، جس کے اوپر مولا علی زمین پر بیٹھ گئے سن کر. مولا اس کی قدموں میں جان نہ رہی اور بیٹھے نہیں ہیں، زمین پر گرے. زمین پر مولا گر پڑے اس بات کو سن کر اور دھاڑے مار مار دو رہے. کیا کہا بیوی نے؟ بیوی نے فرمایا کہ یا علی، وہ مجھے ڈانٹ رہے تھے. اس بات کے اوپر مولا علی کی چیخیں نکل گئی. اس بات کے اوپر مولا علی کی چیخیں نکل گئی. یعنی شہزادی کو اتنا اس بات کا صدمہ تھا کہ شہزادی کے سر کے بال 18 برس کا سن، وہ سیاہ بال سفید ہو چکے. اتنا زیادہ. اب یہ تمہید اسی لیے باندھی آپ کے سامنے مصائب کی کہ اس بچی کے مصائب کا احساس صرف کہ جس کے سامنے اس کے بھائیوں کے جنازے آ رہے ہیں، اور بھائیوں کے جنازے ایسے نہیں آ رہے ہیں کہ پٹیاں لگی ہوں، وہ خونم خون ہے. یہاں تک ہم نے صرف آپ کو ایک برسی بتائی شہزادے علی اکبر کی، ایک برسی. قسم خدا کی مقتل گواہ ہے کہ شہزادے کے بدن کے ٹکڑے کیے گئے. اتنی تلواریں ماری ہیں شہزادے کو کہ جگہ جگہ پر زخم تھے، جگہ جگہ پر، کیونکہ گھیر لیا تھا مولا کے بیٹے کو، گھیر لیا تھا. تو ایسا زخمی اپنے بھائیوں کو دیکھا، جناب قاسم کے ٹکڑے مولا کو چنتے ہوئے دیکھا. اور بعض کتابیں تو یہ لگتی ہیں کہ شہزادی، یعنی جس شہزادی کا تذکرہ روحانی اعتبار سے ہے، ظاہری اعتبار سے بچی تھی، کہ شہزادے قاسم کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر اس چادر میں رکھ رہی تھی کہ جب مولا کہتے تھے کہ یہ ٹکڑے کون لا رہا ہے تو آواز آتی تھی میں زہرا. یقین جانے ظاہری اعتبار سے وہ سکینہ تھی، باطنی اعتبار سے دادی تھی، تو دادی تھی. یہ احساس ہے کہ بچی، یعنی جس بچی کے سامنے کہا جائے کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا ہے کہ دیکھو بیٹی کو ایسے مت بتانا، پہلے اس کو پانی پلانا، پہلے یہ احساس، صرف احساس کہ غم کی خبر ہے کہ اس کی بچی چھوٹی ہے، اس کو ایسے مت بتاؤ، تسلی سے بٹھاؤ اور بٹھا کر اس کو پانی پلاؤ اور بتاؤ بیٹا تمہارے بابا کا انتقال ہو گیا. اب اس بچی نے تو منظر کچھ دن پہلے تو دیکھا تھا، اللہ یہ 10 محرم ہے نا، اور اس بچی نے 1 مہینے پہلے 32 دن پہلے اس منظر کو دیکھا تھا جب مولا جنگل میں تھے. مولا نے خیمے لگا دیے. اچانک بھائی کیوں لگا دیے؟ کہا مسلم کی بیٹی کو بلاؤ. مسلم کی بیٹی جناب آسکا آ گئی. جناب سکینہ دیکھ رہی جناب میں ان کی جگہ ہوں. اور اس کے بعد کہا بہن ذرا وہ بالیاں تو لے کے آنا. دادی رومال کو کھولا، 2 بالیاں دی، سر پہ ہاتھ کو پھیرا، چادر کو درست کیا، دادی کو بالیاں نظر کری. ایک وقت یہ منظر دیکھ رہی ہے کوئی یتیم ہو جائے تو بالیاں دیتے ہیں. یہ احساس ہے کہ اس بچی سے کون پوچھے جا کر. بیوی نے نہیں بتایا کہ میرا دل اس وقت پھٹ رہا تھا کہ جب میرے باپ کا قاتل اور میرے، یہ احساس ہے صرف. ہاں ادارو، باپ کے قاتل سے جھڑکیاں کھانا آسان نہیں ہے، اور وہ بھی 1 منزل پر نہیں بلکہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، جگہ جگہ پر شملے لگی. کیا صرف جھڑکیاں؟ آرے عزاداروں تازیانے مارے گئے ہیں. مولا سجاد فرماتے ہیں کہ بچی جب کبھی کوشش کرتی تھی کہ کچھ لمحے سائے میں بیٹھ جائے، ہاں عزاداروں تو یہ شملے لگی سر پر تازیانہ. ہاں اگر میں نے کہہ تو دیا سر پر تازیانہ.
لیکن لگنے والا تازیانہ کیا صرف سر مبارک پر لگا، عزادارو اتنا ضرور بی بی نے فرمایا جب بابا کا سر سامنے آیا تو کہا بابا آپ کا سر اور میرا سر ایک جیسا، یعنی اتنی زخمی ہو چکی تھی تازیانے لگنے سے کہ اپنے سر کو کہا بابا ہم دونوں ایک جیسے ہو گئے، اے بابا آپ کے بعد بڑی اذیتیں دی گئی بابا۔ آخری جملہ سن لیجیے مسائل کا آخری جملہ۔ شہزادی اس وقت تشریف رکھتی تھی پھوپھی کی آغوش میں، جب پھوپھی کی آغوش میں تھی تو اس وقت شہزادی کی چند لمحے کے لیے آگ لگی، یا یوں کہہ لیجیے کہ شہزادی کا آخری وقت تھا، وہ آگ کیا لگی۔ بس اب کیا دیکھتی ہے کہ بابا قریب ہے، بھائی علی اکبر قریب ہے، بھائی قاسم قریب ہے، مولا عباس قریب ہے، اور سب کے سب اس بچی کو دلاسا دے رہے ہیں سکینہ تم بڑی پیاسی ہو، سکینہ اب یہاں ملائکہ میں کوہرام برپا رہتا ہے، سکینہ ملائکہ نے تسبیح چھوڑ رکھی ہے، اب تم آ جاؤ تاکہ یہ تسبیح شروع کرے۔ عزادارو یہ جو آپ واہ کہتے ہیں یہ آہ کہتے ہیں اللہ کی تسبیح ہے۔ عزادارو ایک دفعہ بچی کی آنکھ کھلی، بچی کے اس وقت اندھیرا تھا، شدت غم کی وجہ سے، شہزادی کے رونے کی وجہ سے شہزادی کی آنکھیں زخمی ہو گئی تھی۔ ہاں عزادارو اس طرح سے سلام ہے کہ سلام ہو زخمی آنکھوں پر۔ جب کسی کی آنکھیں زخمی ہو جائیں تو اس میں روشنی نہیں رہتی۔ ایک دفعہ شہزادی نے پھوپھی کے سر کی طرف کچھ ٹٹولنا شروع کیا، کہا بیٹا کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ کہا بی بی ابھی تو بابا آئے تھے میرے چچا، بس یہ سنا سب بیویاں سمجھ گئی سکینہ جا رہی ہے، بیویاں پانی لے کر آگے بڑھی، سکینہ پانی نہیں پیتی ہے۔ عزادارو بی بی رباب یہ جملہ کہہ کر اٹھی شام سے، جب زندان کا دروازہ چھوڑا تو یہی کہا تھا میری بچی پیاسی ہے اس نے پانی نہیں پیا۔ اے شام والو دن کے کسی پر ایک گلاس پانی قبر مبارک۔ ہمارے بدل کا نام قائم عالم عالم شہزادی سکینہ کا واسطہ، شہزادی کی بازو کا واسطہ مالک حکیم کربلا حسین والے سرکار کے ضرور صحیح صحیح